السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، یہ ویڈیو ڈاکٹر سید شیر شاہ کی کتاب آگاہی کے چراغ سے ماخوذ ہے۔ اس کتاب میں دنیا کی قدیم و جدید لائبریریوں کی مختصر کہانی بتائی گئی ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ویڈیو کا یہ سلسلہ فن تحریر اور کتاب سے متعلق ہے، جس کے بغیر دنیا اور معاشرے کی ترقی اور تنزلی ممکن نہیں تھی، اور ان معلومات سے آپ کو آگاہی حاصل ہوگی کہ ایک خطے سے دوسرے خطے میں کس طرح سے دنیا کے خیالات اور افکار پہنچے اور ان کا معاشرے پہ کیا اثرات مرتب ہوئے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ڈاکٹر شیر شاہ سید لکھتے ہیں، مختلف کتابوں میں لائبریری کی تعریف مختلف طریقوں سے کی گئی ہے، مگر آج کل کے زمانے میں لائبریری ایک ایسی جگہ کو کہا جائے گا جہاں ہر قسم کی معلومات کو منظم طریقے سے رکھا جاتا ہے اور ضرورت کے مطابق ان معلومات سے فیض یاب ہوا جاتا ہے۔ یہ معلومات مٹی کے کتبوں، کتابوں، نقشوں، فلموں کی صورت میں موجود ہو سکتی ہیں۔ انہیں کمپیوٹر ہارڈ ڈسک، CD، USB میں بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ لائبریری میں انسانی آوازوں سے لے کر جانوروں کی آوازیں، مختلف قسم کی موسیقی اور وسیع و عریض کائنات کے بارے میں ہر طرح کی معلومات کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں تقریباً 2 ملین لائبریریاں ہیں، اور یہ بھی مشاہدے میں آیا ہے کہ ان لائبریریوں میں سے 80% لائبریریاں مغربی ممالک یا ان ممالک میں ہیں جنہیں ترقی یافتہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات بہت واضح ہے کہ دنیا کی ترقی کا تعلق علم سے ہے، اور علم بغیر کتابوں کے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ترقی چاہے کسی بھی شعبے میں ہو، لسانیت سے لے کر فیشن تک، فلسفے سے لے کر سائنس تک، اداکاری و موسیقی سے لے کر طعام و قیام کی تجارت تک، آثار قدیمہ سے لے کر ذرائع نقل و حرکت تک، سمندر کی گہرائیوں کو سمجھنے سے لے کر کائنات کے پوشیدہ رازوں تک کا پتہ لگانا ہو، یا زراعت و کارخانوں سے لے کر مذہبیات و مالیات اور ماحولیات تک، کتابوں اور لائبریریوں کی ضرورت ہر شعبے کی ترقی و ترویج کے لیے ضروری ہے۔ کوئی بھی قوم اور کوئی بھی ملک علم کی نعمت سے محروم رہ کر ترقی نہیں کر سکتا، مگر اس کے برعکس علم کی نعمت سے محروم قومیں تشدد، جہالت، عدم رواداری، مذہبی انتہا پسندی اور تنگ نظری کی جنگوں میں انتہائی سنجیدگی سے حصہ لیتی ہیں اور اپنی ہی تباہی کا موجب بنتی ہے۔ جنوری 2015 کے نیشنل جغرافیہ کے شمارے میں ایسی شہادتیں پیش کی گئی جو یہ بتاتی ہیں کہ انسانوں نے تقریباً 40 سے 50 ہزار سال پہلے لکڑی اور مٹی کے انسان اور جانور بنائے، اور اس سے بھی پہلے غاروں میں مقیم رہتے ہوئے غاروں کی دیواروں پر جانوروں کی چھبیاں بنائی۔ ان نامعلوم فنکاروں کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ ہزاروں سال کے بعد ان کی بنائی ہوئی چھبیوں اور آرٹ کے نمونے سے دور حاضر کا انسان آگاہ ہوگا، اور انسانی دماغ کی ساخت اور اس جسمانی عمل کے درمیان تعلق تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب تک کی شہادتوں کے مطابق ابتدا میں باضابطہ طور پر لکھنے کا عمل
ان اینٹوں پر شروع ہوا جو اس مقصد سے بنائی جاتی تھی کہ ان پر عبارتیں کندہ کر کے انہیں محفوظ کر لیا جائے۔ ابتدا میں انفرادی طور پر یہ کتبے رکھے جاتے ہوں گے، مگر وقت کے ساتھ انفرادی مجموعے کے ساتھ اجتماعی طور پہ بھی انہیں محفوظ کیا جانے لگا۔ یہ بھی اندازہ لگایا گیا کہ مٹی کے کتبوں کے بعد لکڑی پر تحریریں لکھی گئیں۔ اہل مصر نے پیپرس ایجاد کیا اور ان پر لکھنے اور ان کو محفوظ کرنے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ جانوروں کی کھال اور کپڑوں پر لکھنے کا آغاز ہوا۔ کاغذ کی ایجاد نے لکھنے اور پڑھنے کی دنیا میں اس قسم کا انقلاب برپا کر دیا جیسا کہ انٹرنیٹ کی آمد نے موجودہ زمانے میں انقلاب برپا کیا ہے۔ قدیم لائبریریوں کی آغاز مٹی کے کتبوں سے ہوا۔ مختلف ماہرین آثار قدیمہ نے جن جگہوں کا پتہ لگایا ہے وہاں سے بھی جو معلومات دستیاب ہوئی ہیں وہ اپنے طور پر قدیم علم کا ایک عظیم ذخیرہ ہے۔ وہ یہ بھی ثابت کرتی ہیں کہ انسان میں کھوج لگانے کی امنگ جب سے جاگی ہے وہ کھوج ہی لگا رہا ہے اور انہیں علامات، تحریر، تصویر کی صورت میں محفوظ بھی کر رہا ہے۔ سماجی اور انسانی ترقی کے مختلف ادوار میں جب طبقات بنے اور طبقوں کے مفادات کے لیے طبقاتی کشمکش کا آغاز ہوا تو علم پر بھی پابندیاں لگانے کی کوشش کی گئی۔ حکمرانوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ علم اور آگاہی ایک مخصوص طبقے تک محدود رہے۔ سماج میں جب مذہب کا اجرا ہوا تو عام طور پر قدیم زمانوں سے ہی مذہبی رہنماؤں نے علم اور آگاہی کو عام انسانوں کے لیے شجر ممنوع قرار دے دیا اور آگاہی کی بھی درجہ بندی کر دی۔ آگاہی اور جہالت دونوں ایک عجیب کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ جس سماج میں آگاہی کے چراغ جلائے جاتے ہیں وہاں آگاہی سورج کی روشنی کی طرح پھیلتی چلی جاتی ہے، اور جس تہذیب میں جہالت کو پروان چڑھایا جاتا ہے وہاں جہالت جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے، اور اس طرح پھیلتی ہے کہ وہاں جلانے کو باقی کچھ نہیں بچتا۔ قدیم زمانے کے انسانوں نے لکھنے، پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے کے عمل کے ساتھ جہاں قدیم لائبریریوں کی بنیادیں رکھی وہاں ان قدیم لائبریریوں کے دشمن بھی پیدا ہوئے۔ تاریخی شہادتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ قدیم زمانے سے ہی جہاں قدرتی آفات نے ان ذخیروں کو تباہ کیا وہاں علم دشمن گروہوں، حکمرانوں اور حکومتوں نے بھی اسے تباہ کرنے کی کوشش کی اور کئی جگہوں پر کامیاب بھی ہوئے۔ شاید ہم کبھی بھی معلوم نہ کر سکیں کہ ماضی قدیم اور گزشتہ برسوں میں بنائی گئی کتنی پینٹنگ، اینٹوں، کھالوں اور مختلف قسم کے کاغذوں پر لکھی ہوئی تحریروں کو بربریت کا نشانہ بنایا گیا اور انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ مصر کی قدیم الیگزینڈریا لائبریری کو یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں نے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی، اور بغداد میں مسلمانوں کی لائبریریوں کو تاتاریوں نے تباہ کر دیا، اور نالندہ اور بہار میں ترک فوج نے ہندوستان کی قدیم ترین لائبریری کو نظر آتش کیا۔ یہ بات بھی کچھ زیادہ پرانی نہیں ہے کہ افغانستان میں طالبان نے بامیان میں گوتم بدھ کے مجسموں اور تعلیمی اداروں میں لائبریریوں کو ساری دنیا کے احتجاج کے باوجود بموں سے تباہ و برباد کر دیا، اور میانمار یعنی برما میں بدھسٹ مذہبی رہنماؤں کی قیادت میں مسلمانوں کے قتل عام کے ساتھ ان کی مسجدوں میں رکھے ہوئے قرآن اور دیگر کتبوں کو بھی آگ لگا دی گئی۔ گزشتہ برسوں سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شام، عراق اور ایران کے علاقوں میں
لائبریریوں، عجائب خانوں اور ماضی کی نشانیوں کو مسلمان شدت پسند مذہبی گروہوں نے منظم طریقے سے تباہ و برباد کیا۔ اسی طرح سے سعودی عرب میں گزشتہ 2 دہائیوں میں قدیم مذہبی شہروں میں پرانی تہذیب و تمدن کے نشانات کو بھی مٹانے کے کر بڑے بڑے ہوٹلوں کی تعمیر کی گئی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف آج کے ماہرین آثار قدیمہ 40,000 اور 70,000 سال پرانی تصویریں دریافت کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہماری آنکھوں کے سامنے انسانی سماج کی ہزاروں سال پرانی باقیات کو منظم طریقے سے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ دوستو، ہم آپ کو دنیا میں قائم کی جانے والی اولین لائبریریوں کے متعلق مختصر آگاہ کریں گے۔ شام، عراق اور ترکی کی قدیم لائبریریاں۔ موجودہ زمانے کے شام کے علاقوں میں دنیا کی اولین لائبریریاں قائم کی گئی۔ ٹل ایلن، ماری اور راس سمرا میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 3000 سال قبل قائم کی جانے والی لائبریریوں کا ریکارڈ ملا ہے، یعنی آج سے 5000 سال قبل۔ اس طرح سے موجودہ عراق کے مختلف شہروں اور دریائے فرات کے ساحلوں پر ابھرنے والی تہذیب کے آثار بھی لائبریری جیسے اداروں میں ملے ہیں۔ ان قدیم لائبریریوں میں جہاں سرکاری استعمال میں آنے والی چیزیں مثلاً مہر اور سکے موجود ہیں، ان کے ساتھ اینٹوں اور پتھروں پر لکھی ہوئی دستاویزات بھی ہیں۔ یہ دستاویزات سرکاری اعلامیے، معاہدے، حکم ناموں پر مشتمل ہے اور ان کے ساتھ ساتھ اس زمانے کے حالات، مسائل، وسائل کا بھی ذکر ہے۔ ان میں لکھی ہوئی کہانیاں بھی موجود ہیں اور بعض شعراء کی لکھی ہوئی نظمیں بھی ہیں، جن میں وہ سب کچھ ہے جو آج کے ادب میں بھی موجود ہے۔ شام، عراق کے بعد کچھ اس قسم کی لائبریریاں ترکی کے مختلف شہروں میں بھی ملی ہیں۔ ان میں وہ لائبریریاں بھی ہیں جہاں کتابوں اور اینٹوں پر لکھا گیا، وہ بھی ہے جہاں چمڑے پر لکھ کر دستاویزات کو محفوظ کیا گیا۔ مصر میں فرعون کے اہراموں میں ایسی دستاویزات ملی ہیں جو 2000 قبل مسیح میں قائم کی جانے والی ابتدائی لائبریریوں کی شکل میں ہے، یعنی آج سے 4000 سال قبل۔ تحریروں اور تصویروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ قدیم مصری کتاب کی شکل سے آگاہ تھے۔ پتھروں پر کھدی ہوئی تحریریں اور ترتیب سے لکھا ہوا انداز لائبریری کی نشاندہی کرتا ہے۔ اہراموں میں بڑے بڑے مرتبانوں میں پاپائرس پر لکھی ہوئی مختلف چیزیں ہیں۔ ان میں کہانی بھی ہے، سفرنامے بھی ہیں، آپ بیتی اور داستانیں بھی ہیں۔ سب سے زیادہ حیرت انگیز ذخیرہ ایڈفو کی عبادت گاہ میں ہے، جس کا نام کتابوں کا محل ہے، جہاں کتابوں کے رکھنے کی جگہ ہے اور ساتھ ہی ان کتابوں کی تنظیم کے لیے ایک دفتر بھی ہے۔ قدیم مصری نہ صرف یہ کہ لائبریریاں بنانے میں دلچسپی رکھتے تھے، بلکہ لائبریری کے سائنس کے فن میں بھی کمال کا درجہ حاصل کر لیا تھا۔ قدیم مصر میں ہی کسی لائبریری میں شاید جلد بندی کے فن کا آغاز ہوا تھا۔ اس بات کے شواہد ملے ہیں کہ مصر اور میسوپوٹیمیا کے حکمرانوں کے درمیان مٹی پر لکھی ہوئی کتابوں
اور پیپرس پر لکھی ہوئی تحریروں کا تبادلہ بھی ہوتا تھا۔ مصر کی قدیم الیگزینڈریا لائبریری میں ترکی کی لائبریریوں سے کتابیں منگوائی گئی تھیں۔ چین کی ابتدائی لائبریریاں۔ چین ایک ایسا ملک ہے جس کی تاریخ نہ صرف یہ کہ قدیم ہے بلکہ تاریخی تسلسل قائم و دائم ہے۔ بڑا ملک، بڑی آبادی، بے شمار زبانیں، ثقافتیں، تہذیب و تمدن کی وجہ سے چین میں مختلف ادوار میں مختلف حالات کی وجہ سے مختلف چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ جنگوں نے تہذیبوں کو نقصان بھی پہنچایا ہے اور فاتح بادشاہوں نے نئی نئی دنیا میں بنانے کی بھی کوشش کی ہے۔ چین میں لائبریری کے آثار 1600 قبل مسیح کے زمانے یعنی آج سے 3600 سال قبل میں شینگ شاہی خاندان کی حکمرانی کے دور میں ملے ہیں۔ چین کے شاہی خاندان کے افراد کتاب، شاہی حکم نامے، خاندانی تفصیلات، قدرتی آفات کی تفصیلات، جنگی مہموں کی تفصیلات اور حکومتی ریکارڈ کو محفوظ طریقے سے لکھنے کی سرپرستی کرتے تھے۔ کاغذات کا ذخیرہ کیا جاتا تھا۔ چین کی ایک مشہور کہاوت ہے کہ اگر کتابیں پڑھی جائیں تو انسان چھوٹے کام یعنی مزدوری اور کھیتی باڑی نہیں کرتا بلکہ عالم اور دانشمند بنتا ہے۔ چینی تہذیب و تمدن میں تعلیم اور کتابوں کی بہت اہمیت رہی ہے۔ قدیم چین میں علم حاصل کرنا اور کتابیں رکھنا صرف اشرافیہ کا ہی حق تھا، جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے پڑھنے، لکھنے اور اداروں کی تشکیل دی تھی۔ عام چینی عوام پڑھنے لکھنے کے نہ تو اہل سمجھے جاتے تھے اور نہ ہی ان کے لیے اس قسم کے ادارے تھے۔ شاہی خاندان کے افراد، نوابین، معززین اور نمایاں افراد کتابیں جمع کرتے تھے اور اپنی ذاتی لائبریریاں بناتے تھے۔ چین میں ایسی کئی ذاتی لائبریریوں کی وجود اور ثبوت ملے ہیں۔ قدیم لائبریریوں میں کتابیں محفوظ کی جاتی تھیں۔ اسی زمانے میں ہی کتاب کی جلد بندی کا آغاز بھی ہوا اور کتابیں لکھنے والوں کی سرپرستی بھی کی گئی۔ علم کی فضیلت کے ادراک کے باوجود تعلیم اور کتابوں کو عام آدمی کی دسترس میں نہیں آنے دیا گیا۔ ہندوستان کی ابتدائی لائبریریاں۔ قدیم ہندوستان میں ٹیکسلا، موئنجودارو، نالندہ میں تعلیمی اداروں اور لائبریریوں کے شواہد ملے ہیں جہاں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں رکھی جاتی تھیں۔ ہندوستان کے قدیم تعلیمی اداروں کے علاوہ کتابوں کو مندروں میں بھی محفوظ کیا جاتا تھا۔ راجا، مہاراجا اور بادشاہوں کے محلوں میں لائبریریاں قائم کی جاتی تھیں۔ عوام کے لیے لائبریریوں کا تصور صرف ٹیکسلا یا نالندہ جیسے اداروں میں تھا۔ نالندہ کی لائبریری کا شمار عظیم لائبریریوں میں ہوتا تھا جہاں اس وقت کے معلوم دنیا سے لوگ علم حاصل کرتے تھے۔ مغل بادشاہوں اور دوسرے راجوں، مہاراجوں اور نوابوں نے بھی اپنی ذاتی لائبریریاں ضرور قائم کی تھیں، لیکن علم کے دروازے محدود لوگوں کے لیے کھلے رکھے گئے۔ مغل بادشاہ بابر کی اپنی ذاتی لائبریری تھی۔ اس طرح قدیم راجوں اور مہاراجوں کے ذاتی لائبریریاں تھیں۔ جاپان کی قدیم لائبریریاں۔ جاپان میں قدیم ترین لائبریری 550 قبل مسیح میں بنائی گئی، یعنی آج سے تقریباً 2550 سال پہلے۔ یہ لائبریری ایک چینی بدھ مذہب کے ماننے والے جس کا نام وی کانگ تھا نے شہنشاہ
کیمی کے زمانے میں بنائی۔ وہ اپنے ساتھ چین سے مذہب، طب کی کتابیں اور نقشے لے کر آئے جن میں انسانی جسم کے خاکوں پر ان مختلف مقامات کی نشاندہی کی گئی تھی جو ایکوپنکچر کے طریقہ علاج میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ وہ گوتم بدھ کے 164 فرمان بھی لے کر آئے تھے۔ یہ لائبریری آگ لگنے سے تباہ ہو گئی۔ جاپان میں باضابطہ لائبریریوں کا قیام 702 عیسوی میں عمل میں آیا، جہاں بدھ مت اور کنفوشیس مذہب سے متعلق کتابیں رکھی گئی۔ تاریخی شواہد کے مطابق اس لائبریری میں کاغذات بنانے والے ماہر، روشنائی اور برش بنانے والے کارندے ملازم تھے، اور آہستہ آہستہ کتابوں کا ذخیرہ بنتا گیا، جس کی باضابطہ فہرست بھی بنائی گئی۔ لائبریریوں سے کتابوں کے حصول کے قوانین بھی بنائے گئے۔ 833 عیسوی میں اس عمارت میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے یہ قدیم لائبریری تباہ ہو گئی۔ دوستوں اور ساتھیوں، اب ہم آپ کو تھائی لینڈ اور میانمار کی قدیم ابتدائی لائبریری کے متعلق آگاہ کرتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں ابتدائی لائبریریوں کی نشانیاں ملی ہیں جو 6 صدی میں قائم کی گئی تھی۔ یہاں پتھروں، لکڑی کی تختیوں اور مٹی اور پتھر کے کتبوں پر لکھی ہوئی تحریروں کا ذخیرہ ملا ہے، اور ہاتھ سے لکھی ہوئی بہت سی کتابیں محفوظ ہیں۔ تھائی لینڈ کی حکومت نے تعلیمی بجٹ میں اضافہ کیا، جس کے ساتھ ملک میں لائبریریوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہوا۔ برما آج کے میانمار کے شاہی محل میں قدیم کتابوں کی ایک لائبریری تھی، جسے برطانوی فوجوں نے برما کی جنگ میں جلا کر خاک کر دیا، اور کچھ قدیم کتابیں لوٹ کر انگلستان لے گئے۔ میانمار کی کچھ قدیم کتابیں انگلستان کی لائبریریوں میں محفوظ ہیں۔ اس لائبریری کا شمار اس علاقے کی قدیم ترین لائبریریوں میں ہوتا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ سے درخواست ہے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور آگاہی کی اس مہم میں آپ بھی شریک سفر بنیں، اور ان ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ شکریہ۔